السلام علیکم۔ اردو قدیم ادب حصہ نصر بی ایس اردو سال دوم کا سلیبس میجر سبجیکٹ ہے، جس کا موضوع ہے آج کا ہمارا معراج العاشقین۔ معراج العاشقین ایک نثری رسالہ ہے جو کہ دکن جنوبی ہندوستان کے میں لکھا گیا۔ معراج العاشقین کے حوالے سے ہم تین چیزوں کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلا ہے معراج العاشقین کا موضوع کیا ہے، معراج العاشقین کی زبان کیسی ہے، اور معراج العاشقین کے مصنف کون ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں معراج العاشقین کے موضوع کے بارے میں۔ ڈاکٹر رفیہ سلطانہ کے مطابق معراج العاشقین تصوف کے نکات اور رموز پر مشتمل ہے۔ قرآن اور حدیث کی مدد سے اس رسالے کے ذریعے متصوفانہ مسلک سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ 5 تن واجب الوجود، ممکن الوجود، عارف الوجود اور ذکر جلی، ذکر خفی، ذکر سری کے ذریعے انسانی زندگی کی معراج یعنی ذات واحد الوجود تک کس طرح رسائی حاصل ہو سکتی ہے، اس کو سمجھایا گیا ہے۔ عروج صوفیہ کی اصطلاح میں مقام وحدت تک پہنچنے سے مراد ہے جہاں سالک عالم اجساد کو مٹا کر عالم مثال تک جا پہنچتا ہے، پھر وہ عالم مثال سے بھی آگے عالم ارواح میں جاتا ہے۔ اس کی آخری منزل عالم عیان ہے، جس کے بعد وہ واحدیت اور وحدت کے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے۔ عروج کی آخری حد تک نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور سالک کی رسائی وہیں تک ہے۔ کتاب کے آغاز میں مصنف لکھتے ہیں کہ انسان کے پوجنے کو 5 تن، ہر ایک تن کو 5 دروازے ہیں اور 5 دربان ہیں۔ پہلا تن واجب الوجود، مقام اس کا شیطانی، نفس اس کا امارہ، یعنی واجب کے آنکھ سو غیر نہ دیکھنا سو، حس کے کان سو غیر نہ سننا سو، جسد نقص سو بدبوئی نہ لینا سو، باز کے زبان سو بدبوئی نہ لینا سو۔ دوسرا تن ممکن الوجود، اس کا نگہبان اسرافیل، نفس لوامہ، حواس خمسہ، ممکن کے آنکھ سو غیر نہ دیکھنا سو، غفلت کے کان سو غیر نہ سننا سو، وسواس کے نقص سو بدبوئی نہ لینا سو۔ تیسرا تن ممتن الوجود، جو اس کا قابض کرنے والا ہارا اسرائیل، ممتنہ کے آنکھ سو خدا کی طرف نہ دیکھنا سو۔ چوتھا تن عارف الوجود، اسے جبرائیل دینے ہارا، عارف کے آنکھ سو جبرائیل کو دیکھنا، کانوں سو جبرائیل کی باتیں سننا، ناک سو جبرائیل کی بوئی لینا، زبان سو جبرائیل کی باتیں بولنا۔ پانچواں تن واحد الوجود، اس کا فرشتہ ابلیس اور خدا کے دروازے پر رہتا ہے۔ واحد الوجود کے انگ سو، عشق کے کان سو، محبت کی ناک سو، یاد کا دم اس کی زبان سو، ذکر لسان الغیب سے اسے الہام بولتے ہیں۔ اس کا شہوت سو صبر، اس کا 5واں خاص کا مراقبہ باندھنا، پیر کے واحد الوجود کا مشاہدہ کرنا، توحید کے دربار میں دریا میں ٹھہرنا، ذکر خفی کے محل میں واحد اللہ شریک کی نیند لینا، اس کا جاگا کا حال پیغمبر علیہ السلام کے سو معلوم کرنا۔ مجموعی طور پر معراج العاشقین کا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ حقیقت شریعت کا رجز، تمثیل اور تفسیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ انہی کی ذات اور سیرت کی محبت ہی ہمیں خداوند تعالیٰ کی حقیقت کو محسوس کرنے کے قابل بنا سکتی ہے۔ یہی اس رسالے کا موضوع ہے۔ معراج العاشقین کا لسانی جائزہ لیتے ہوئے ہم تھوڑا سا اس کے دکن میں اردو کی شروعات کیسے ہوئی اس کی تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علاؤدین خلجی وہ پہلا سلطان تھا جس کی فوجیں دکن میں داخل ہوئیں، تو فوج کے ساتھ دیگر لوگ بھی دکن پہنچے۔ علاؤدین خلجی کے بعد سلطان محمد تغلق نے دیوناگری کو اپنا پایتخت بنانے کا اعلان کیا اور شاہی فرمان جاری ہوا کہ ہر خاص و عام دولت آباد ہجرت کر جائے۔ شاہی فرمان کے نتیجے میں دہلی کی آدھی سے زیادہ آبادی، جن میں تاجر، علماء، عمرا، صوفیہ اور دیگر لوگ شامل تھے، دولت آباد ہجرت کر گئے، اور اس طرح وہ لوگ اپنی تہذیب کے ساتھ ساتھ زبان بھی اپنے ساتھ دولت آباد لے کر گئے۔ سلطان محمد تغلق کے آخری زمانے میں دکن کے امیروں نے مل کر بغاوت کا علم بلند کیا اور بہمنی سلطنت کی بنیاد رکھی۔
اس طرح دکن کا شمالی ہند سے تعلق منقطع ہو گیا۔ دکن کے بادشاہوں نے عوام کے دلوں میں اپنی جگہ قائم کرنے کے لیے ان کی زبان کو فوقیت دی، اور اس طرح بادشاہوں کی سرپرستی میں اس نئی زبان کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا۔ دکن کی نسبت سے یہ نئی زبان دکنی کہلائی، اور شمالی ہند کے بجائے دکن میں زمانے بھر کا علم و فضل اس نئی زبان میں پروان چڑھنے لگا۔ لسانی اعتبار سے اردو زبان پر جو دکن پہنچی، برج بھاشا کے اثرات زیادہ ہیں۔ اسما اور افعال کے اعتبار سے یہ ہمیں برج بھاشا سے بہت دور اور خری بولی اور ہریانی سے قریب دکھائی دیتی ہے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ زیادہ تر محققین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اردو زبان کی پیدائش دہلی میں ہوئی، اور دہلی 4 زبانوں کا سنگم ہے: برج بھاشا، کھری بولی، ہریانی، راجستھانی، پنجابی۔ ان 4 سے 5 زبانوں سے مل کر جو ہے دہلی کے گرد و نواح میں یہ 4 سے 5 زبانیں بولی جاتی تھی، اور انہی سے قدیم اردو کا ڈھانچہ تیار ہوا تھا۔ اور یہی قدیم اردو دہلی علاؤالدین خلجی کی فوجوں، محمد بن تغلق کی عوام کے ساتھ دولت آباد پہنچی تھی، اور جب دولت آباد کا تعلق دہلی سے بالکل ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، تو یہی وہ زبان ہے جو کہ دکن کی اندر محسوس ہو کر رہ جاتی ہے، اور دکن میں بولی اور سمجھی جانی لگتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس کے اوپر جو دکن میں لسانی اعتبار سے راج عاشقین پر بھی برج بھاشا کے اثرات دکھائی دیتے ہیں، لیکن اگر ہم اسما یعنی نام اور افعال یعنی کام کے اعتبار سے دیکھیں تو برج بھاشا سے بہت دور اور خری بولی اور ہریانی سے قریب ہے۔ راج عاشقین کی لسانی خصوصیات کو ہم یوں دیکھ سکتے ہیں: دکنی میں سی مستقبل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مقامی زبان، یہ لفظ مقامی زبان سے اخذ کیا گیا ہے۔ راج العاشقین میں فعل حال بنانے کا قاعدہ وہی ہے جو اردو میں ہے، مثلاً وہ آتا ہے، کھاتا ہے وغیرہ دکنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اردو میں ضمائر نفس کے لیے اپنا، اپنے اور اپنی استعمال ہوتا ہے، جبکہ دکنی میں تمہارا، تمہارے اور تمہاری استعمال ہوتا ہے۔ راج العاشقین میں یہ ضمائر دونوں طرح سے استعمال ہوئے ہیں۔ دکنی میں عربی الفاظ کی املا آسان کر دی جاتی ہے، مثلا نفع کو عین کے بجائے الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ اگر کسی لفظ کے بیچ میں نون آ گئی ہو تو اسے گرا دیا جاتا ہے۔ ہائے حوض آ گئی ہو تو اسے گرا دیا جاتا ہے، مثلا پہلا کو وہ پیلا کہتے ہیں، یعنی ہے کے بجائے یہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ راج عاشقین اردو کے بالکل ابتدائی دور کی تصنیف ہے، لہٰذا بہت سے اصول و ضوابط اس وقت متعین نہیں تھے، جن کا تعین بہت بعد میں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں راج عاشقین کے اندر جو ہے عربی، فارسی، برج بھاشا، خری بولی، ہریانی، راجستھانی، پنجابی کے الفاظ کا استعمال ملتا ہے۔ اب ذرا ہم دیکھتے ہیں راج عاشقین کا مصنف کون ہے۔ راج عاشقین کے مصنف پر اب تک جو بحث ہمارے سامنے آئی ہے، اس میں تین محققین کا کام جو ہے بہت زیادہ عمدہ ہے۔ ان میں سے ایک ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہیں ڈاکٹر حفیظ قاتیل ہیں، جنہوں نے اس بات پر بحث کی کہ دکنی کا راج عاشقین کا جو ہے مصنف کون ہے، ڈاکٹر حفیظ قاتیل۔ اس کے بعد انہی کی تحقیق کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر جمیل جالبی نے جو ہے یہ تحقیق کر کے ہم پر ثابت کیا راج عاشقین کا اصل مصنف کون ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر رفیہ سلطانہ کا نام آتا ہے، جنہوں نے راج عاشقین کے مصنف کے اوپر بحث کی ہے، بحث چھیڑی ہے۔ ڈاکٹر رفیہ سلطانہ، ان تینوں محققین نے اپنے اپنے طور پر راج عاشقین کے مصنف کے بارے میں بحث کی ہے، لہٰذا ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ ان سے پہلے کون لوگ تھے جنہوں نے راج عاشقین کے مصنف کے بارے میں بات کی، اور آج کی تحقیق کس نتیجے پر پہنچتی ہے۔ راج عاشقین کے مصنف کے بارے میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اردو نثر کا آغاز شاہان گولکنڈہ اور بیجاپور کی سرپرستی میں سرزمین دکن میں 14ویں صدی عیسوی سے ہوتا ہے۔ تاریخی لحاظ سے وہاں کے اولین نثر نگار مشہور بزرگ شیخ عین الدین گنج علم 795 ہجری ہیں۔ انہوں نے قدیم اردو میں چند افسانے تصنیف کیے تھے۔ ان کے بعد خواجہ بندہ نواز کے ستراس کا نام آتا ہے۔
جن کو مرد عاشقین کا مصنف مانا جاتا ہے۔ اب یہاں پر دکن کے ابتدائی دور کے جو محققین ہیں، جن میں نصیر الدین ہاشمی دکن میں اردو، سید محی الدین قادری زود اردو شہپارے، حکیم شمس اللہ قادری اردو قدیم، ان تینوں نے عاشقین کو اردو کی پہلی نثری کتاب تسلیم کرتے ہوئے خواجہ بندہ نواز کے سرداس رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا مصنف تسلیم کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو بھی تحریریں ہمارے پاس لکھی گئی، جیسے میں نے یہاں پر شیخ اندین گنج علم کا نام دیا، تو ان کی تحریریں جو ہے ہمارے سامنے نہیں آتی ہیں، لہٰذا ان تینوں محققین نے جو ہے اس بات پر اتفاق کیا عاشقین دکن کی پہلی نثری تصنیف ہے اور اس کے مصنف خواجہ بندہ نواز کے سردراز ہیں۔ راج العاشقین کا نثری رسالہ سب سے پہلے بابائے اردو مولوی عبدالحق نے مرتب کیا، اور انہوں نے بھی بتایا کہ خواجہ بندہ نواز ہی اس کے مصنف ہیں۔ اس کے بعد بابائے اردو مولوی عبدالحق کے بعد ہمارے سامنے ڈاکٹر حفیظ قتیل آتے ہیں، جو کہ عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن کے پروفیسر تھے۔ انہوں نے ایک کتاب تحریر کی مرد عاشقین کا مصنف، اور جس میں انہوں نے یہ بحث اور تحقیق کی کہ مرد عاشقین کا اصل مصنف کون ہے۔ ڈاکٹر حفیظ قتیل نے اپنی کتاب میں یہ دعویٰ کیا کہ نہ تو یہ کتاب خواجہ بندہ نواز کے سردراز کی ہے، اور نہ ہی یہ اردو کی پہلی نثری تصنیف ہے۔ ہمارے سامنے اس کے بعد تحقیق آتی ہے، کلمۃ الحقائق جو ہے وہ اردو کی پہلی نثری تصنیف ہے۔ ڈاکٹر حفیظ قتیل کی تائید ڈاکٹر سعیدہ جعفر کرتی ہیں اپنی کتاب دکنی نثر کا انتخاب میں، اور وہ کہتی ہیں کہ دکنی عاشقین کا مصنف جو ہے وہ خواجہ بندہ نواز کے سرداس نہیں ہیں۔ ان کے مطابق اس کے اصل مصنف جو ہے مخدوم شاہ حسینی ہیں، جیسے ڈاکٹر حفیظ قتیل نے بھی اپنی کتاب میں یہی ثابت کیا، ڈاکٹر مخدوم شاہ حسینی جو ہیں وہ اصل مصنف ہیں عاشقین کے، تو اسی بات کی تائید ڈاکٹر سعیدہ جعفر بھی کرتی ہیں۔ ڈاکٹر سعیدہ جعفر کی تحقیق کے مطابق مخدوم شاہ حسینی 11ویں صدی کے آخر اور 12ویں صدی کی شروعات سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا تعلق پرگنہ کوتال قصبہ بلکانور بیجاپور سے ہے۔ ان کے مرشد کا نام فید اللہ حسینی تھا۔ راج العاشقین ان کے رسالے تلاوت الوجود کی بے ربط تلخیص یعنی سمری ہے۔ ڈاکٹر سعیدہ جعفر نے اپنی کتاب میں تلاوت الوجود کی عبارت کو بھی درج کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر حفیظ قتیل نے لسانی اعتبار سے بھی اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ لسانی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ تصنیف 9ویں صدی ہجری کی زبان سے بالکل میل نہیں کھاتی۔ خواجہ بندہ نواز کے سرداس کا جو تعلق تھا وہ 9ویں صدی ہجری سے تھا، بلکہ اس کی زبان وہ ہے جو 12ویں صدی کے اوائل میں بولی جاتی تھی۔ ڈاکٹر حفیظ قتیل نے تلاوت الوجود کے انتخاب میں انتخاب بھی اپنی کتاب میں شامل کیا ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے اپنی تحقیق کی بنیاد ڈاکٹر حفیظ قتیل کے مضمون پر رکھی، اور یہ دلائل دیے کہ مرد العاشقین جس اردو میں لکھی گئی ہے وہ ساخت کے اعتبار سے واضح اردو ہے، جبکہ اس وقت یعنی 9ویں صدی ہجری میں اتنی صاف اردو نہیں تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ مرد العاشقین کی زبان بیج باشا اور خری بولی ہے۔ خری بولی دہلی کی زبان ہے، جبکہ خواجہ صاحب کا تعلق گلبرگہ سے تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر رفیہ سلطانہ اپنے دعوے کے طور پر کون سے دلائل دیتی ہیں۔ ڈاکٹر رفیہ سلطانہ اپنے دعوے کے ثبوت کے طور پر درزیل دلائل دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں خواجہ صاحب کے اسلاف یعنی ان کے باوجداد تھے 200 سال دہلی میں بس رہے تھے، لہٰذا ان کی دلی کی مقامی زبان سے واقفیت لازمی تھی۔ ان کے خاندان کی اکثر افراد مثلاً راجو کتال، مخدوم جہانیہ، جہاں گش، کتب عالم، شاہ عالم وغیرہ ہندوستانی عوام کی رشد و ہدایت کے لیے اردو استعمال کرتے تھے، سو خواجہ صاحب نے بھی اس سلسلے میں اپنی اجداد کی پیروی کی ہوگی۔ خواجہ صاحب سے یہاں مراد خواجہ بندہ نواز کے سرداز ہیں۔ خواجہ صاحب کا زمانہ 8ویں صدی ہجری ہے۔ اس سے پہلے کی صدیوں میں اردو نثر کا ارتقاء مستقل ہوتا رہا۔ خواجہ صاحب کی زمانے تک زبان ارتقاء کے اتنے مراحل طے کر چکی تھی کہ اس میں تحریر تقریر کی جا سکتی تھی۔ اکثر رسالے جو دستیاب ہوئے ہیں خواجہ صاحب کے سلسلے کے بزرگوں کے ملفوظات دستیاب ہوئے ہیں، اور جس حالت میں اور جس طریقے پر وہ دستیاب ہوئے اسے دیکھتے ہوئے انہیں غلط طور پر خواجہ صاحب کے رسالوں سے منسوب کیے جانا یا کسی قسم کی تحریف کی ضرورت اور گنجائش محسوس نہیں ہوتی۔ یہ دراصل ڈاکٹر جمیل جالبی نے جو ہے دکنی اردو کے تحقیق کرتے ہوئے خواجہ بندہ نواز کے جن 40 نثری رسالوں کا ذکر کیا اس میں عاشقین شامل
نہیں تھی. اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ ان میں سے کچھ اکثر رسالے ہو سکتا ہے کہ خواجہ بندر نواز کی تحریر ہی نہ ہوں. لہٰذا ہم پوری تحقیق کرنے کے بعد جو ہے اگر ہم ڈاکٹر جمیل جالبی کی تحقیق پر اتفاق کرتے ہیں تو پھر یہ بات ہمارے مان لی جاتی ہے کہ عاشقین کے اصل مصنف حضرت خواجہ بندر نواز گیسو دراز کے بجائے مخدوم شاہ حسینی ہے، اور یہ کتاب 9ویں صدی ہجری کے بجائے 11ویں صدی ہجری کے آخر اور 12ویں صدی کے اوائل میں تحریر کی گئی. اور اگر ہم ڈاکٹر رفیہ سلطانہ کی تحقیق کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر ان کی تحقیق کو تسلیم کرتے ہوئے ہمیں اس بات کو مان لینا چاہیے کہ یہ تحقیق جو ہے وہ مخدوم شاہ حسینی کی نہیں بلکہ خواجہ بندر نواز کے استدراج ہی کی ہے. یہاں پر اس بات کو ختم کرتے ہیں. اب یہ آپ کے استاد اور آپ کے شعبے کے جو آپ کے استاد ہیں ان پر ہے ان کی اتفاق رائے پر ہے کہ وہ کس کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں. ڈاکٹر حفیظ قتیل، ڈاکٹر جمیل جالبی، ڈاکٹر رفیہ سلطانہ یا بابائے اردو مولودہ. ڈاکٹر رفیہ سلطانہ تو بابائے اردو مولودہ کی تحقیق کو تسلیم کرتی ہیں. نئی آنے والے میں ہمارے سامنے یہ دو نام آتے ہیں، ڈاکٹر جمیل جالبی اور ڈاکٹر رفیہ سلطانہ. اگر ڈاکٹر جمیل جالبی کی تحقیق کو مان دیا جائے تو اس عاشقین کے اصل مصنف جو ہیں وہ حضرت بندر نواز کے بجائے مخدوم شاہ حسینی ہے، اور ڈاکٹر رفیہ سلطانہ کی تحقیق کو مان لیا جائے تو اس کے مصنف جو ہیں وہ مخدوم شاہ حسینی کے بجائے خواجہ بندر نواز کے دراز ہیں. تو شعبے کے استاد پر نصیحت ہے کہ وہ ان کی تحقیق کو فالو کرتے ہیں. تو آج کا ٹاپک یہیں پر ختم ہوتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو عاشقین کے بارے میں متعدد معلومات آپ تک میں پہنچا سکا ہوں. شکریہ.